إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم و معزز ناظرین و سامعین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے. اس کی آمد ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد پر بشارت دیتے تھے، جس طرح کہ عموماً آج کل ہم عید کی بشارت دیتے ہیں عید کا چاند طلوع ہونے پر، اور مبارک عید مبارک کہتے ہیں. اگر مصنف ابن ابی شیبہ اور دوسری احادیث کی کتب میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی آمد کی بشارت دیتے تھے. یبشرہم کے الفاظ کہ آپ بشارت دیتے تھے کہ رمضان المبارک آ گیا ہے. رمضان حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جسے نیکیوں کے لیے موسم بہار کہنا چاہیے. اس میں نیکیوں کے پھول کھلتے ہیں، اس میں فواحش اور منکرات کے کانٹے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کو آپ نیکیوں کا موسم بہار بھی کہہ سکتے ہیں. اور جس قدر نیکی کے مواقع اور نیکی کے اعمال اس مہینے میں ہیں، کسی اور مہینے میں نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اس رمضان المبارک کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. گویا کلام الہی کے اس مہینے میں نازل ہونا یہ حقیقتاً اس مہینے کے شرف و فضل کا باعث ہے. اور یہ مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس قدر محبوب ہے کہ اس مہینے میں جس طرح کے احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. مردۃ الشیاطین، جو بڑے بڑے شیطان ہیں ان کو قید کر دیتے ہیں تاکہ یہ اہل ایمان اور رمضان المبارک کے کیے ہوئے اعمال میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے. یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کی قدردان نہیں ہیں. بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جو قرآن مجید کا شان نزول ہی نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ ایک قوم کی، ایک ملت کے اختتام کی گویا کہ اعلان ہے، بشارت ہے، اور ان کے مقام پر دوسری ملت کو کھڑے کرنے کا ایک سرٹیفکیٹ ہے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ ذمہ داریاں جو بنی اسرائیل کو سونپی تھی، اس مہینے میں وہ ذمہ داریاں ان سے ختم کر کے وہ ذمہ داریاں اس امت کو سونپ دی گئی۔ بنی اسرائیل یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کو دوسرے اقوام پر بہت فضیلت اور برتری عطا فرمائی تھی، لیکن اس مہینے میں ان کی یہ فضیلت اور برتری معزول کر دی گئی، اور ان کی جگہ یہی افضلیت اور یہی برتری اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرما دی۔ گویا یہ مہینہ پوری امت کی برتری، اس کی فضیلت اور اس کے درجے کی بلندی کی ایک دلیل بن کے آیا ہے۔ ہم اس کی اہمیت کو نہ سمجھیں تو یہ ہمارا جرم ہے، ہماری کوتاہ نظری ہے، ہماری بے اعتدالی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے تو اس مہینے میں اس امت پر بہت ہی فیضان اور بہت ہی اللہ نے اپنی رحمتیں اپنے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کی امت پر فرمائی ہے۔ اسی رمضان المبارک میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ صحیفہ فرقان اور صحیفہ شفا اور صحیفہ ذکر جو سراپا نصیحت وہ اس مہینے میں اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ بلکہ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ، واصلہ بن اشقر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسند امام احمد میں اور دوسری احادیث سے پاک کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو صحیفے دیے ہیں، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ دیا ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے سورۃ اعلیٰ میں، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام پر اپنے صحیفے نازل کیے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ صحیفے یکم رمضان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ تورات یہ 6 رمضان المبارک کو اللہ ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور انجیل 13 رمضان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور قرآن مجید شب قدر میں، رمضان المبارک کی شب قدر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی یہ قدر و منزلت یہ دوسرے صحیفوں کے ساتھ بھی وابستہ ہے۔ جہاں قرآن مجید اس میں نازل ہوا، پہلے صحائف اور پہلی کتابیں بھی اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کی ہیں۔ رمضان المبارک کے بارے میں اور بھی بہت سی فضائل ہیں، لیکن ہم نے کچھ تھوڑی سی باتیں اس اعتبار سے بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ رمضان میں کرنے کے کام کیا ہے۔ رمضان میں ایک تو کام سب سے بڑا روزے کا ہے، جو سب مسلمانوں کو پتہ ہے، بشرطے کہ مسلمان عمل کریں، کہ صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھنا ہے اور رات کا قیام کرنا ہے، جس کو عموماً تراویح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصل یہ چیز قیام اللیل ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس امت پر
کرم نوازی ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور رافت ہے کہ اس کو ابتدائی لیل میں یعنی ابتدائی رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پڑھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی پڑھا، اور حدیث پاک میں دونوں کا ذکر برابر برابر آیا ہے۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان بإیمان و احتساب غفر له ما تقدم ومن قام رمضان بإیمان و احتساب غفر له ما تقدم۔ دیکھیے کتنی بڑی بشارت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے اس حدیث پاک میں، جو صحیح بخاری کی روایت کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، رمضان سے پہلے اس کے جتنے گناہ تھے اللہ سارے ان کو معاف فرما دیتا ہے، کبیرہ بھی صغیرہ بھی۔ کبیرہ دعا سے معاف ہو جاتے ہیں، بخشش طلب کرنے سے ہو جاتے ہیں، اور صغیرہ صرف روزے رکھنے سے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی رات کا قیام کرتا ہے، رمضان المبارک کے رات کا قیام کرتا ہے، اس کے پہلے گناہ سارے اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ گویا رمضان اور قیام رمضان یعنی روزہ اور قیام رمضان یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً جتنا قیام فرماتے تھے کتب احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ایک دفعہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ رمضان ہی کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت میں اللہ اکبر پہلے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ تلاوت کی۔ میں نے کہا سورۃ بقرہ ختم کر کے آپ رکوع کریں گے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے بعد آپ نے سورۃ النساء اس کی ابتدا کر دی۔ جب سورۃ النساء ختم ہوئی تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ آل عمران تلاوت فرمائی، اور سورۃ آل عمران پڑھنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت مکمل کی اور رکوع کیا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ رمضان المبارک کے قیام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی نوعیت کیا ہوتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی یہی کیفیت تھی۔ امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام اللیل پڑھ کے دیکھے، جس میں ذکر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قیام اللیل میں بسا اوقات اپنے بغلوں میں سہارے کے لیے لکڑی رکھ لیا کرتے تھے تاکہ قیام رمضان المبارک کا جو ہے نا وہ ہو۔ اور اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی ابن قعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ ایک رکعت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، پورے قرآن مجید۔ اللہ، یہ چیزیں آج ہمیں بڑی ہی اجنبی سی محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ صحیح اسانید سے مروی ہمارے ائمہ کرام رحمہم اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے بارے میں تو آتا ہے، اور کئی اسانید سے یہ قول عمل ان کا منقول ہے کہ وہ رمضان المبارک میں 60 مرتبہ قرآن مجید تلاوت کرتے تھے، ایک دن میں اور ایک رات۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے اور رات کے قیام میں پھر علیحدہ قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کا روزہ اور رات کا قیام یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں ایک ہی بحر میں، ایک ہی اسلوب میں یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے
کہ من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو روزے رکھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جو قیام اللیل کرتا ہے اللہ اس کے بھی روزے معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التماس ہے کہ بار الہٰ رمضان المبارک ہمارے لیے بخشش کا مہینہ بنا دے، ہمیں روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور ہمیں رات کا قیام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور ان دونوں اعمال کے بدلے جو بشارتیں سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے، ان بشارتوں کا ہمیں مصداق بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔